تمہارا بے قرار ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ اپنا چہرہ دوسروں سے چھپانا آسان ہے، لیکن اپنی حماقت کو چھپانا ناممکن ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ پر توکل کو اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعا نہ بھی پوری ہو تو تب بھی تمہاری عبادت اور توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو منتخب کر لو اور جن کو چھوڑ دو۔ آزمائشیں وہ دروازے ہیں جن کے پیچھے کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے، اے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے والے کی مدد اللہ خود کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اتنی سخت بات کر دیتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بلانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی وہ تمام خوشیاں عطا کرے جو تمہارے حق میں بہتر ہوں، دل کو سکون دینے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہوں، آمین۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ایک ایک کو روک کر بتائیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جس قدر اس شخص سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان اور لا حاصل ہوا پیار اور بے پناہ محبت۔ دوسرے آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کی غلامی میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دل کی بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ لوگ رہتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وقت بہت گہرے زخم دیتا ہے، شاید اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دھوکہ کھانے کے بعد غم نہ کرو بلکہ سبق سیکھو، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی مخلص نہیں ہوتا اور بعض لوگ صرف مطلب کے وقت تمہارے اپنے بنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، اور نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دیکھنے میں نیک نظر آتے ہیں۔ مزاج اپنا کچھ ایسا بنا لیا ہم نے، کسی نے کچھ بھی کہا بس مسکرا دیا ہم نے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا آدھا ایمان کھو دیا ہے۔ صبر اور شکر دونوں ایسی سواری ہیں جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا، اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں ہی اب کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد اور اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، اور جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کریں۔
جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی اپنے کچھ نہیں کھویا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے حاصل ہوگی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، اور انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، اور برائی کا راستہ بہت آسان ہے لیکن منزل تباہی ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر اور غم سہے بغیر اور تلخ رویوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا اور اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روتی ہوں اور جن کے ہونٹ آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں اور جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کے نقصان کا ازالہ کبھی ممکن نہیں۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتا ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد اب پچھتا بھی نہیں سکتے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے، اور کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، دھوکہ کسی کی نسلیں بھی اجاڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، یعنی ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، یعنی ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق اور کردار اور نیک عمل سے متاثر کریں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل لیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہو جو کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔
کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھا کرو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ رشتے اور تعلق نبھانا بھی ایک ہنر ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ غرور اور تکبر وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے دل چیر دیتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ جو لوگ آپ کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ 5 اصول اختیار کریں تاکہ آپ خاموشی سے انہیں شکست دے سکیں۔ نمبر 1، خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں تو دراصل وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جائیں اور ناراضگی کا اظہار کریں۔ لیکن ایک کامیاب انسان خاموش رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خاموشی وہ ہتھیار ہے جو دشمن کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت نہ کریں، بس خاموشی سے آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کی کامیابی خود گواہی دے گی۔ نمبر 2، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ دوسروں کے الفاظ ہمیں بگاڑ بھی سکتے ہیں اور سنوار بھی سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان الفاظ کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ جو بندہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے اور آپ کے ساتھ حد آمیز رویہ اختیار کرتا ہے وہ آپ کے غصے کا منتظر ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں تو اسے اس کی اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیں، جب لوگ آپ پر شک کرتے ہیں تو اصل میں وہ اپنے خوف کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی صلاحیتیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ خود پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ کی منزل آپ کے یقین سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کی رائے سے۔ نمبر 4، خود کو بہتر بناتے رہیں۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، بہتر بن سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ہر دن کچھ نیا سیکھیں اور اپنے آپ کو نکھاریں۔ کامیابی کا راستہ انہی لوگوں کے قدموں سے روشن ہوتا ہے جو ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 5، وقت کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جو آج آپ پر ہنستے ہیں کل وہی آپ کی مثالیں دیں گے، بس وقت کو موقع دیں اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہیں۔ ایک دن آئے گا جب آپ کے نام پر لوگ فخر کریں گے اور وہ جو آپ کو نیچا دکھاتے تھے وہ نیچے رہ جائیں گے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔